بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمها أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالقوهم وإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ نے سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کی تلاوت سماعت فرمائی. اس کا ہلکا پھلکا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ 5 آیتیں ہیں 217 سے لے کے 221 تک سورہ بقرہ دوسرے پارے میں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں جو ریکویسٹ پچھلے ہفتے بھی کی تھی، اگر آپ لوگ قرآن کا نسخہ ہاتھ میں رکھ کے ترجمے والا اگر سنیں گے اس قرآن کے ترجمے کو تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ لطف آئے گا اور عمل میں بھی بہت آپ کے بڑھوتری ہوگی، علم میں بھی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 217. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے. یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس آیت میں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے. 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 لگاتار آتے ہیں، ایک لگاتا ہے رجب کا. یہ جاہلیت کے زمانے سے ہی ان کی حرمت تھی. لوگ اس میں لڑنے بھڑنے سے، جنگ سے رکے رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بھی ان کی حرمت جوں کی توں رکھی. تو یہاں ان کی حرمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے تھے لوگ. وہ یہ تھا کہ ایک بار کچھ مسلمانوں سے حرمت کے مہینے میں ہی
کافروں کے ایک گروہ کے آتے ہوئے ایک آدمی قتل ہو گیا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا دیا. تو کافروں نے بہت یہ بات اڑائی، یہ تو حرمت والے مہینوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کرتے تھے، اور رجب میں یہ لڑائی سامنے آئی تھی صحابہ کرام کی کچھ لوگوں کے ساتھ، تو اللہ نے یہ آیت اتار دی. یہ والی آیت اسی پس منظر میں ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں آپ سے کہ اس مہینے میں بھی لوگوں نے لڑائی کی مسلمانوں نے، یہاں اللہ رب العزت نے ان کے گناہ یاد دلائے. جب تم لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو، اللہ کی راہ میں چلنے سے روکتے ہو، ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ ہے. مطلب فتنہ، یہ بات بتائی گئی کہ آج پورا معاشرہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، غلبہ باطل کا ہے. ہمیں بھی اس ٹائم جو ہے سب سے بڑے فتنے میں ہم فتنہ کے دور میں جی رہے ہیں. ایسے حالات جن میں دین کا کام اور اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہ ہو، فتنہ کہلاتا ہے. یہ دور اسی طرح کے دور ہیں. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. قتل ایک مسلمانوں سے ہو گیا، تم نے تو فتنہ پھیلا رکھا. آگے فرمایا یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں. مطلب اسی کام کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی کفر کی حالت میں مرے، مطلب مرتد ہو کے مرے گا، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے، مان لو کوئی ایمان والا ہے اور وہ مرتد ہو گیا، جیسے بہت سارے لوگ ہندو ہو جاتے ہیں یا بہت ساری لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ کے اپنا دین بدل لیتی ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت یہ سمجھیں کہ ان کے اعمال پچھلے جتنی ہی نمازیں پڑھی ہوں، جتنی ہی نیک اعمال کی ہوں، وہ سارے اعمال جو ہیں دنیاوی اور اخروی سب غارت ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو لوگ مرتد ہوں گے. اگر اسلامی شریعت ہو تو مرتد کی سزا گردن اڑا دینا ہے اس کی. البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پہ بھی عمل کرنا ہے. اس میں ہجرت اور جہاد بھی آ سکتے ہیں، تب بخشش ہوگی. اللہ کی رحمت کا مستحق وہ ہے جو اس کے احکام مانے، نہ کہ حرام کاموں میں لگا رہے. نام چاہے کتنے مسلمانوں والے ہوں، اگر آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو آپ کو نیک کام رسول اللہ کے تابع ہو کے کرنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. اللہ گناہ ہو جائے تو آپ توبہ کریں، اللہ بخش دے گا، اور آپ کے نیک کاموں میں بہت زیادہ مہربانی کرے گا کہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اس کے اجر دے گا. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. مطلب دونوں کاموں میں جوا اور شراب محنت سے فرار کا جذبہ ہوتا ہے. یہاں یہ اصول آیا جس کا نقصان زیادہ ہو اسے چھوڑ کر جس کا فائدہ زیادہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے. دوبارہ سنیں اس آیت کو. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. لوگوں کو اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. مطلب شراب کے کچھ فائدے ہیں، جسمانی قوت ملتی ہے، ذہن بھی فریش ہوتا ہے، مال بھی زیادہ منافع کا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھو لاک ڈاؤن میں بھی ہماری سرکار نے سب سے پہلے شراب کی دکانیں کھلوائی تھیں، اسی وجہ سے کہ اس میں منافع بہت ہے. یہ دنیاوی فائدے ہیں شراب کے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. اللہ اشارہ کر دیا کہ اسے چھوڑ دو. اب تمہاری عقل سلیم کا معاملہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو نہیں مانتے ہو. مطلب یہ جو پہلا حکم آیا تھا شراب کا، بعد میں تعلیمات آئیں. ایک تو سورہ نساء کی 43 نمبر آیت میں بعد میں حکم آیا، اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی 90 اور 91 نمبر آیت میں پوری حرمت آ گئی تھی شراب کی. تو اللہ رب العزت نے شروع میں تو کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے، اس کے نقصان زیادہ فائدے کم ہیں. پھر کہا کہ نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم سمجھنے نہ لگو کہ تمہاری عقل اور تمہاری زبان جو ہے وہ ایک سی بات کر رہی نہیں کر رہی. اس کے بعد پھر حرمت آئی سورہ مائدہ میں جا کے. تو مرحلوں میں مطلب اللہ رب العزت نے ایک دم حرام نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت شراب کی حرمت ایک دم لا دیتے تو لوگ عمل نہ کر پاتے، کیونکہ مائنڈ بنا ہوا تھا، لوگ ہمیشہ شراب پیتے تھے عرب کے لوگ. تو اس لیے دھیرے دھیرے انہیں مائل کیا گیا حرمت کی طرف، اور پھر ایک دم حکم آ گیا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جب
حکم آیا حرمت کا تو شراب پک رہی تھی، ہانڈیاں پک رہی تھی آگ پہ، لوگوں نے الٹ دیے پورے اپنے گھڑے، اور مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب سے بھر گئی تھی، جتنی شراب بہی اس دن جس دن حرمت آئی، کیونکہ ان کے دلوں میں تو ایمان آ گیا تھا، اب تو اللہ کا حکم آتے ہی انہوں نے شراب کے گھڑے پھینک دیے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ رکھو۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ اپنی ضرورتیں پیچھے ڈال دو، اس کے علاوہ جو سرپلس ویلیو ہے وہ خرچ کرو۔ 2.5% منیمم ہے جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جتنا بھی دے سکو اتنا اجر تمہیں ملے گا زیادہ سے زیادہ۔ یہ شروع میں حکم آیا تھا، پھر جب 2.5% فرض آ گئی زکوٰۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن فضیلت اسی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ حضور 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بلکہ اتنا مال ہی نہیں ہونے دیتے تھے اپنے پاس کہ زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہماری نظر میں ایسے ہیں، میرے اپنے خود استاد عرفان الحق صاحب، اتنا مال انہوں نے آج تک اپنے پاس نہیں ہونے دیا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں ہوں گے، ایک میں نے مثال دی آپ کو۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں جتنا زیادہ جہاں پہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرنی ہے۔ آپ کو بینک آف اللہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرانا چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی یہاں جتنی ہے اس حساب سے آپ کے پاس مال یہاں اتنا ہو، اور جتنی زندگی آپ کی وہاں ہے وہاں کے بینک میں آپ کا مال اتنا ہی ہو۔ جب آپ وہاں جا کے اتریں تو آپ کے وہاں بینک میں پیسے ہونا چاہیے، تبھی تو آپ وہاں آرام سے زندگی گزر کرو گے۔ اگر آپ کا بینک وہاں خالی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے اپنے حواریوں سے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بینک میں جمع کراؤ پیسے، یہاں سے نکالو اور اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ تو جتنی اللہ توفیق دے، جس طرح سے بھی آپ لوگ کر سکو، 2.5% تو منیمم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات فرمائی کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حق ہیں، تو آپ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا آخرت میں۔ دنیا اور آخرت کی قدر و قیمت کے حساب سے فیصلہ کریں، جتنا جہاں رہنا ہے وہاں کے حساب سے وہاں کے بینکوں میں رکھیں۔ امور دینی اور دنیاوی کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، مطلب یہ یتیموں کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں واقع، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آپ کا کوئی بھائی فوت ہو جائے، آپ کی کوئی بہن فوت ہو جائے، اس کے یتیم بچے ہوں، تو ان کا مال جو ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہو تو آپ اپنے مال میں ملا سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ ویسے یتیموں کے مال سے بہت دور رہنا چاہیے، اگر نیت خراب ہے تو آپ اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تمہارے ہاں بہترین گھر وہ ہیں جن میں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھر وہ ہیں جن میں یتیموں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک بیچ میں یہ بات آئی کہ جو یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلی برابر ملیں۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ یقین کریں ایک بھی صحابی اپنے گھر نہیں گیا، بلکہ سب یتیموں کی بستیوں میں نکل گئے اور اپنے ساتھ یتیم بچے یا بچیوں کو لائے، کیونکہ انہیں یقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ تو ہمیں بھی اگر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں یتیموں کو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے تمام رشتہ داروں میں ضرور آپ کو یتیم مل جائیں گے۔ کوئی آپ کی بہن بیوہ ہوئی بھی ہو، کوئی آپ کا بھائی مر گیا ہو، بھابھی ہو، اس کے بچے ہوں، آپ ان کی خبر گیری کر لو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے، جو نبوت کے ظہور سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے بیواؤں کی اور یتیموں کی۔ یتیموں کے مال کے بارے میں یہاں یہ حکم ہے کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہو، جسے اللہ جانتا ہے، آپ کے دلوں کا حال پتہ ہے، آپ غبن کرنے کے لیے یا ان کا مال مارنے کے لیے اگر آپ اپنے مال میں ملاؤ گے تو اسے بھی اللہ کو پتہ ہے۔ ہماری اپنی فیملی میں ایسا ہوا، ایک ہمارے بردر کی ڈیتھ ہو گئی، کزن کی، تو ان کے چھوٹے بھائی نے ان کے بچوں کا کاروبار سنبھالا، شادی شدہ نہیں تھے ابھی، اور پھر اس کے بعد جب وہ بچہ سیٹ ہو گیا پھر اپنا کام کیا، اور اس میں سے کبھی پیسے نہیں لیے اس میں۔ مثال موجود ہے،
آج وہ پاکستان میں کروڑ پتی آدمی ہے. اس کے بعد اتنا کام اس کا سیٹ ہوا, اتنا کام چلا اللہ کی برکت سے کہ اب اس کے مطلب وہ امیر ترین آدمیوں میں ہے اس ٹائم. ہاں, تو یہ اگر ہم اللہ کے احکام پہ پورے اتریں, مثالیں ہیں, دور تو فتنوں کا ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے لوگ, اچھے لوگ ابھی ہیں. آخری آیت آج کی, اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتہ کہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو. مطلب اہل کتاب کے بارے میں تو حدیث پاک ہے کہ ہم ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, مگر وہ نہیں کر سکتے ہماری عورتوں سے. اگر یہ ایمان لے آئیں تو پھر کر سکتے ہیں توبہ کر لیں شرک سے. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات یاد دلائی, اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتہ کہ وہ ایمان میں نہ آئیں تم نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے. چاہے کتنی خوبصورت شرک کرنے والی عورت ہو, اس کے سامنے کتنی ہی بدصورت لونڈی ہو یا غریب ہو یا اس کا کوئی وقار نہ ہو, وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ یہ سمجھو کہ آپ کو حلال گوشت کا ایک بوٹی بہت بہتر ہے حرام گوشت کے پورے جانور سے. تو یہ آپ یہاں یہ سمجھیں. آگے فرمایا جو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو, اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. مطلب اہل کتاب کی عورتوں سے ہم تو نکاح کر سکتے ہیں, ہمیں اجازت ہے, حدیث بھی ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, لیکن ہم اپنی عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے نکاح میں نہیں دے سکتے, اور نہ مشرک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں, اور نہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دے سکتے ہیں. آگے فرمایا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں وہ مرد. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. وہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا لگے, مطلب کتنا ہی مالدار مرد ہو, خوبصورت لگے, کامیاب ترین ہو, کیونکہ یہ اپنے ساتھ آگ میں لے جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان سے بچنے کو کہا کہ اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دینا اگر یہ شرک میں ہوں. اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر اجازت ہے. یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. مطلب تمام جتنے بھی مشرک لوگ ہیں, قرآن کی جگہ جگہ آتے ہیں کہ یہ لوگ آگ میں جائیں گے, اور اللہ جنت کی طرف اور اپنے بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. مطلب جب نکاح حرام ہے, جب ان لوگوں سے نکاح حرام ہے تو دوستیاں کیسے حلال ہو جائیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری بہت ساری بچیوں کی خبریں آ رہی کہ وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں, ان کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں. آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ یہ لو افیئر کا بہت زیادہ معاملہ چل رہا ہے. ہمارے بچے بچی بہت زیادہ مسلمانوں میں بھی ملوث ہیں. ایک بہت سخت حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ یہ بہت بہتر ہے تیرے لیے کہ تیرے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تو کسی نامحرم کو ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے. اب اپنی بھابھیوں کو اسکوٹر پہ بٹھا کے لے جانا, اپنے تایا چچا پھوپھی کی لڑکیوں سے ہاتھ ملانا, یا اپنی کزنس کے ساتھ جو ہے وہ مذاقیں کرنا, جان بوجھ کے انجانے میں انہیں ہاتھ لگانا, یہ بڑے گناہوں میں ہیں. اسی طرح سے جو نامحرم لوگ بھی ہیں ان سے افیئر کرنا, ان سے بات چیت کرنا فون پہ, یا ان سے الگ میں تنہائی میں ملنا, یا چھونا ہے چھونے دینا, نہ ہو زنا, اس سے پہلے بھی اگر چھونا ہے وہ بھی حرام ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو شادی کی اجازت ہے, لیکن جہاں آپ نے اللہ رسول کا دائرہ پار کیا تو آپ یقین کریں اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے ذات اللہ میرج فیل ہوتی ہے 99%, کیونکہ اس میں ہم اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنی حدوں کے بارے میں کہا کہ انہیں پار نہ کرنا. تو اپنے بچیوں کو یہ بات بتانی ہے ہر حال میں ہمیں, اور یہ حدیثیں ہمیں سنائی نہیں جاتی. تو اگر آپ لوگ یہ حدیثیں اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچیوں کو کچھ تو اثر ہوگا اس بات کا. ہم واقعی فتنے کے دور میں ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں بچانے کی کوشش تو کرنی ہے. اس کے بعد وہ بالغ ہیں, اپنا آپ دیکھیں گے اللہ کیا کہ. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی, یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں, اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تمام قرآن اللہ رب العزت نے ہماری نصیحت کے لیے اتارا, اور یہ چاہا کہ ہم کی طرح آگ سے بچ جائیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اس بات کی بہت بڑی علامت ہے. کہتے تھے کہ تم آگ کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے اور میں تمہیں کھینچ کے بچانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بوجھ اور توق اتارنے آئے تھے, لیکن ہم نے بوجھ اور توق ڈال لیے اپنے اوپر شادیوں کے نام پہ, میتوں کے نام پہ. اس لیے جتنا زیادہ نبی کی سنت پہ آپ چلیں گے
اس دور میں بھی آپ کو اللہ کی ہیلپ آئے گی اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ 5 نمازیں سب سے بڑی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نرم رویہ، اچھا اخلاق، بیویوں سے محبت، عورتوں سے بہت زیادہ حسن سلوک، یتیم بچوں کا، بیواؤں کا خیال، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد، قرضے اتروانا، یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے اٹھ گئیں۔ ہم تو بےمانہ کرنے کو، لوگوں کا مال مارنے کو ہوشیاری کہنے لگے۔ کوئی ضرورت مند ہو اس کی چیز لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے لوٹ لیا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت مند کی کسی چیز پہ نظر نہیں رکھنی، بلکہ اپنے بھائی کی انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے ایک اونٹ بیچنے آئے، ایک دور سے صحابہ نے اس سے پیسے پوچھے تو اس نے پیسے کم لگائے، تو حضور نے کہا تیرا اونٹ زیادہ بہتر ہے کہ جی میں بہت ضرورت مند ہوں، پھر بھی میں تیرے اونٹ کے اتنے پیسے دوں گا جتنا تو حقدار ہے۔ تو ایسے ایسے واقعے ہوئے ہیں اسلام میں، اس لیے آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ جتنا بھی زیادہ سنتوں پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ آج 221 نمبر آیت تک الحمدللہ